الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کامیابی اور ناکامی کے اصول بیان فرما رہے ہیں اور انسانیت کو، اپنے بندوں اور بندیوں کو آزمانے کی جو صورتیں ہیں اور جو طریق ہیں اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو کسی ایک شخص کو یا پوری کی پوری قوم کو کسی آفت میں مبتلا کرتے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے اور بندیوں کو اللہ کی طرف رجوع کرانا مقصود ہوا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے تاکہ لوگ کفر شرک کو چھوڑ دیں، معاصی اور گناہ کو اور برائیوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں کو اختیار کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خشوع خضوع بہت پسند ہے اور حالات کے بدلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ اور بندیوں کے صبر اور شکر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کتنا صبر کرتے ہیں اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کی حالت کتنی عجیب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کہ مومن کی حالت کتنی عجیب ہے کہ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور کوئی حالت بد اس کو پہنچتا ہے، تکلیف کن حالات سے وہ دوچار ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے.
دیتی ہے کہ عزت مل گئی، صحت مل گئی، ترقی مل گئی، عافیت مل گئی، مال مل گیا، دولت مل گیا، فراوانی مل گئی، یہ ساری راحت کے اسباب اس کو میسر ہو گئے، اور ان راحت کے اسبابوں کے ملنے پر اور میسر ہونے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں صبر کیسا ہونا چاہیے؟ حالات پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے، کس اعتبار سے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اندرون کی حالات سے، بیرون کی حالات سے اللہ نے باسا کے ذریعے، درا کے ذریعے، کبھی اندرونی حالات آ گئے، کبھی بیرونی حالات آ گئے، اور ان حالات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتے ہیں لعلہم یضرعون۔ کتنی عاجزی کرتا ہے، کتنی تواضع کرتا ہے، کیا متکبر بنتا ہے یا متواضع بنتا ہے، کیا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنتا ہے یا اللہ کا باغی بن کر سینہ تان لیا کرتا ہے۔ اللہ ان باتوں کو دیکھنے کے لیے حالات میں ڈالتا ہے۔ پہلی اللہ کی اس آزمائش کی اور امتحان کی پہلی کڑی ہے، اور اللہ کا پہلا طریقہ آزمائش کا یہ ہے۔ اب حالات بد ہو گئے اور تکلیف میں پڑ گیا، مصیبت آن پڑی، تو پھر صبر کیسا ہونا چاہیے؟ آج ہم نے تمہیں صحیح ہے ان کی روایت، بخاری اور مسلم کی روایت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان سنا ہے۔ صحیح ہے میں بخاری بھی اٹھا لیجئے، مسلم بھی اٹھا لیجئے نا۔ فرمایا گیا ایک عورت کا بچہ مر گیا، اور عورت کے بچے کے مرنے پر زمانہ جاہلیت کا دستور یہ تھا، زمانہ جاہلیت کا قانون یہ تھا، اور لوگوں کے اندر سنگت کی رواج یہ تھا، کوئی مرنے والا مر جائے اس کی تدفین کر دی جائے، اس کو دیکھا کر دیا جائے، اس کے بعد اس کی قبر پر بیٹھ کر نوحہ کیا کرتے، اور اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر سینہ پٹک پٹک کر رویا کرتے تھے، اور نوحہ کر کے زور زور سے آواز لگا کر رویا کرتے تھے۔ عورت کے بچے کے مرنے پر وہ عورت بھی اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر واویلے کر رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے، اپنے سینے کو، اپنا سینہ کو بھی کر رہی ہے، اور اپنے سینے پر ہاتھ مار مار کر زور زور سے رو رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، اس عورت کو دیکھتا روتا ہوا دیکھا، نوحہ کرتے ہوئے دیکھا، سینہ پھٹکتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خطاب کر کے فرمایا او نیک بخت عورت، او نیک بخت عورت، بخاری اور مسلم کے الفاظ، او نیک بخت عورت، اللہ سے ڈر اور ایسا نہ کیا کر، صبر کیا کر، اس لیے کہ حالات پر صبر کرنا بھی ایمان والے کے لیے نفع دیا کرتا ہے، اور ایمان والی کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے سینہ کو بھی نہ کر، سینے کو پٹکا نہ کر، اور آواز بلند نہ کیا کر، بلکہ صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دے، بلکہ صبر کیا کر۔ تو اس عورت نے دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، نبی کی طرف دھیان نہ دیا، وہ تو رونے میں پڑی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی قبر پر نوحہ کرنے میں لگی ہوئی ہے، نبی کو پہچانا نہیں ہے، کہا اور کتاب کرنے والے بڑے کو ہٹ جا، پیچھے کو ہٹ جا، تو اپنا کام کر، تجھے معلوم نہیں جو حالت مجھ پر آئی ہے وہ حالت تجھ پر نہیں آئی ہے، تو نہیں جانتا میں کس حالت سے گزر رہی ہوں، میں نے میرا کریئر بیٹا کھولا ہے، میں نے میرا جوان بیٹا کھولا ہے، وہی ماں جانتی ہے جس کا بیٹا مر جایا کرتا ہے، تجھے اس سے کیا سرے گا، تو نہیں سمجھے گا میری تکلیف کو، میری حالات کو تو نہیں سمجھ سکے گا، پرے کو ہٹ جا، پیچھے کو ہٹ جا، اور اپنا کام کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے اور آگے چل دیے، کہیں ایسا نہ ہو نبی کی گستاخی کرنے پر ایمان سے محروم ہو جائے۔ نبی نے کچھ نہ کہا، نبی واپس چلے گئے، جب نبی کے جانے کے بعد وہ نوحہ کر کے رو کر کے جب تھک گئی اور ذرا سانس لیا تو لوگوں نے کہا ارے ذرا تجھے کوئی شعور بھی ہے کہ نہیں، تو کچھ جانتی بھی ہے کہ نہیں، کیا ہوا؟ جس کو تو نے پروت کہا، جس کو تو نے کہا تو تکلیف کا احساس نہیں کر سکتا، وہ کوئی اور نہیں کائنات کا دلہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ ایک دم شپاس گئی، میں نے یہ کہہ دیا، میں اتنی نوحہ
کرنے کے مشغول ہو گئی، میرے نبی کو نہیں پہچانا، میرے نبی کی طرف نہیں دیکھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت، صحیح ہے ان کی روایت، میرے نبی کو نہیں پہچانا اور میں یہ کر گزری۔ ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت قدر پر پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر پر تشریف فرما کر اس گھر پر گئی اور وہاں جا کر نوک کیا، دستک دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ وہ کہتی ہے میں تو سمجھتی تھی کہ بادشاہوں کی طرح ان کے گھر پر بھی نگران بیٹھے ہوں گے، نگہداشت کی جا رہی ہوگی، کوئی واچمین بیٹھا ہوا ہوگا، نگرانیاں ہو رہی ہوگی، لیکن یہ تو کائنات کا دلارا ہے، کائنات کا آقا ہے، ساری کی ساری دنیا کی ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے گھر پر کوئی دربان نہیں ہے، کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے۔ بس نوک کیا، دستک دی، دروازہ کھولا، پوچھا کیا ہوا، میں اندر آؤ، اندر آنے کی اجازت ملی، اندر گئی اور فرمائی یا رسول اللہ معاف کر دینا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں اور میں یہ بول گئی اور میں نے یہ کہہ دیا اس لیے کہ مجھے جھٹکا لگا تھا اور میں ایک حال میں تھی، اس لیے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، معاف کر دینا، میں اب صبر کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر تو پہلے جھٹکے پر ہوا کرتا ہے۔ جب جھٹکا لگے، کوئی حال آئے اور پھر صبر کیا جائے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ صبر کرنا یہ ایمان والے کے لیے بھلائی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے ایمان والے کے لیے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس پر صبر کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو صبر اس انداز سے ہونا چاہیے جب اللہ کسی تکلیف کے ذریعے آزمائے، چاہے ایک شخص کو ہو، چاہے پوری قوم کو ہو، چاہے پوری قوم پوری بستی کو آزمائش میں اور مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے، تو چاہیے کہ سب کے سب صبر کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دو چیزوں کے اندر بند ہے، آدھا صبر میں آدھا شکر میں۔ یہ دو چیزیں ہیں جس میں ایمان بند ہے، آدھا صبر میں بند ہے، آدھا شکر میں بند ہے۔ اس لیے صبر اور شکر ہونا چاہیے۔ تو مفسرین آگے فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں وہ دونوں حالتوں میں صبر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، متکبر نہیں بنتے، بلکہ تواضع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ اور تواضع کہتے کس کو ہے، انکساری کسے کہتے ہیں، نمرتا کہتے کس کو ہے؟ تو فرمایا گیا نمرتا ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں جو بخاری شریف کی جلد ثانی کئی سالوں تک پڑھائی ہے، وہ محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس چل رہی تھی، ان کا بیان چل رہا تھا، ان کی خانقاہ چل رہی تھی، ایک بڑھے میاں آئے اور بڑھے میاں اس مجلس میں بیٹھے۔ مجلس سے بعد حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر وہ بڑھے میاں کہتے ہیں حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑھے میاں آپ کو میں کیا نصیحت کروں، آپ تو بہت بڑی عمر والے ہو، آپ تو قبر کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، پرانا سالی بہت ہے، اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آیا ہے، بس نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ کے پاس کچھ تحفہ لے کر جاؤ۔ اس لیے کہ پھر حضرت سمجھاتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں کوئی آدمی اپنے رشتے دار کو، اپنے استاد کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے متعلقین کو، کسی کو بھی ملنے کے لیے جاتا ہے تو تحفہ اور ہدیہ لے کر جاتا ہے، اور تحفہ بھی ایسا ہوتا ہے جو اس جگہ کے اوپر نہیں ملا کرتا، اس جگہ پہ جو نہ ملتا ہو ایسا ہدیہ لے کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاس ایسا ہدیہ لے کر جاؤ کہ اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو بوڑھے میاں کہنے لگے حضرت ہم جیسے غریبوں کی اور بوڑھوں کی مذاق کیوں کرتے ہو؟ کس کو کہتے ہیں؟ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں یہ بوڑھے میاں ہم جیسوں کی مذاق کیوں کرتے ہو، ہم جیسے بوڑھوں کا ایسا تمسخر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، اس کے پاس شہرت شادی کے خزانے ہیں، اس کے پاس جواہرات کے خزانے ہیں، ہر چیز کے اس کے پاس تو سمندر ہے۔ اس لیے کہ بحر و بر، زمین آسمان، مشرق مغرب، شمال جنوب، ہر چیز کا وہ مالک ہے اور ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہے۔ پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس
پاس وہ چیز لے کر جا رہا ہے۔ جب یہ میرے میاں نے کہا تو حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے، تواضع لے کر جاؤ۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے، اس لیے یہ لہو الکبریاء فی السماوات والارض، آسمان و زمین ہر چیز کی بلندی اور برتری اور بڑائی اس کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے الکبریاء ردائی، تکبر اور کبر کرنا اور یہ تو میری چادر ہے، اور بندوں کو سزا نہیں دیتا کہ وہ غرور کرے، تکبر کرے، اس کے پاس تو تواضع ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے، اس سے تواضع لے کر جاؤ، اپنی زندگی میں متواضع بناؤ، اپنے آپ کو متواضع بناؤ، اپنے آپ کو مرتبہ والا بناؤ، اپنے آپ کو عاجز بناؤ، شعور یہ پیدا کرو کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، اس لیے کہ اللہ کو تواضع پسند ہے۔ لعلکم یتضرعون، اللہ تواضع کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس کے پاس تواضع لے کر جاؤ۔ تو تواضع اس کو کہا جاتا ہے جو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا کر اللہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ اللہ کے امتحان کی ایک کڑی ہوئی، اب دوسری کڑی اور دوسرے امتحان کا طریقہ اللہ بیان فرماتا ہے ہم بندے کو کیسے آزماتے ہیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم دوسری طریقے سے آزماتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہم بدل دیتے ہیں برائی کو بھلائی میں، بیمار کی تندرستی میں دی، حالات بدلے، حالات سوار دیے، نامناسب حالات کو مناسب حالات بنا دیے، ناسازگاریوں کو سازگاریوں میں بدل دیا اور غریبی کی امیری میں بدل دیا۔ یہ ساری آیات کی طرف سے ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، اللہ برائی کو بھلائی میں بدل دیتا ہے، یعنی حالات میں تبدیلی آ گئی، اب مصیبتیں راحتوں میں بدل گئی اور خوشحالیاں فراوانیوں میں بدل گئی۔ اللہ فرماتا ہے ہم قوم کی بدمعاشی کو اور بدحالاتی کو ہم نے بدل کر ان کو ہم نے آسودگی عطا فرما دی، اور آسودگی کتنی عطا فرمائی، حتی عفوا، اور وہ کرتے ہی گئے، امیری بڑھتی ہی گئی، مال بڑھتا ہی گیا، عزتیں بڑھتی ہی گئی، تندرستی بڑھتی ہی گئی۔ اللہ نے حالات اتنے سازگار بنا دیے کہ سارے سازگار حالات کا نام و نشان مٹا دیا۔ حتی عفوا، جب وہ آگے بڑھ گئے تو پھر کہنے لگے وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اس میں اللہ کا کیف سارے یہ توانائی آئی ہے، مالداری آئی، ہماری محنت سے آئی ہے۔ لو اللہ کا شکر کرنے کے بجائے خود کہتا ہے محنت کی اس لیے فصل پکی، محنت نہ کرتے تو نہ ملتا، اپنی محنتوں ہی کو سب کچھ سمجھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کا احسان ماننے کے بجائے وہ کہنے لگے وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ قرآن بتان جاؤ تیری فصاحتوں پر، تیری بلاغتوں پر، تیرے سمجھانے کے انداز کتنے ملا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگ کہنے لگتے ہیں یہ حالات ہمارے باپ دادا پر بھی آئے تھے اور یہ تو دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دور ایسے ہی گزرا کرتے ہیں، یہ تو نئی بات نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی حالات سازگار کبھی ناسازگار، کبھی امیری کبھی غریبی، کبھی صحت کبھی بیماری، یہ تو دنیا کے اقدار ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں ایسا حالات تو ہمارے باپ داداؤں پر بھی گزرے ہیں، ہمارے اوپر آئے تو اس میں کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں ان کے اس جملے سے امت کے لوگوں کے، چاہے پہلے کے ہو چاہے آج کے ہو چاہے قیامت کی صبح تک ہو، جو بھی اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ مصیبتوں کے بعد فراوانیاں دے، بیماری کے بعد تندرستی دے، غریبی کے بعد امیری دے، حالات بدلے اور حالات اچھے ہو، اس وقت جو بھی یہ کہے گا کہ ایسے حالات تو ہوتے رہتے ہیں، دنیا ہے
اوچھ نیچ ہوا کرتا ہے، جیسا کہ میں آپ بھی بولتے ہیں دنیا میں اوچھ نیچ پر 19 تو ہوا کرتا ہے، پہلے کو بھی ہوا تھا، ہم کو بھی ہو رہا ہے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا مفسرین نے ایسے الفاظ بول کر اس کو ہلکا سمجھ کر گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہی الفاظ ان کی ناکامی کے سبب بن جاتے ہیں۔ انہی الفاظوں کے ذریعے سے امت ناکام ہو جاتی ہے، قوم ناکام ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کرنے کے نتیجے میں، شکر گزاری نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آگے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ بھیج دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اچانک اللہ بھیج دیتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایک دم اچانک ان کے اوپر ہماری پکڑ آ جاتی ہے اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور ایک دم حالات آ جاتے ہیں کہ بہت کھیتی کی، بہت محنت کی، مونگ پک گئے لیکن مونگ میں وزن نہیں ہوا، مونگ کا وزن بہت ہلکا ہو گیا، مونگ تو پکے لیکن اتنی مقدار میں نہیں پکے جتنی مقدار میں پکنے چاہیے تھے، جتنی محنت کے بعد انومان لگایا تھا، اندازہ لگایا تھا، سوچ تھی، خیال تھا کہ اتنا تو ہوگا، بیوے پر اتنا پکے گا، لیکن جب پک کر آیا تو دیکھا کہ بیوے کی بات تو کر دی نا، ایکڑ پر بھی اتنا نہیں پکا، 2 بیووں پر بھی اتنا نہیں پکا، بالکل 50 کلو کی نا، 50 کلو کس ملا، 2 بیووں میں 1 بیوے میں 50 کلو ملے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ جب حالات شکر گزاری کے تھے اس کے بجائے ناشکریاں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھا دی، اور اللہ فرماتا ہے وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک پکڑ بھیج دی اور ان کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اس وقت امت کے 2 گروہ بن جاتے ہیں، ایسے حالات میں امت کے 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ ایمان والا کا بن جاتا ہے جو شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ منافقین کا بن جاتا ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کا عمل منافقوں جیسا بن جاتا ہے، اور منافق اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو اس گدھے کی طرح ہوتے ہیں، مفسرین نے لکھا اس گدھے کی طرح ہوتے ہیں کہ جس گدھے کو اس کا مالک باندھتا ہے تو اس کو پتا نہیں ہے کہ مجھے کیوں باندھا ہے، اس کا مالک چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیوں چھوڑا ہے۔ منافق بھی اس کو خیال ہی نہیں ہوتا اور وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ اللہ مجھ پر ایسے حالات کیوں بھیجتا ہے، کبھی مصیبت کیوں بھیجی اور کبھی راحت کیوں بھیجی، اس کا اس پہ شعور نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو شکر گزاری کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں جب تبلیغ کا موقع تھا ہم تبوک میں نکلے ہوئے تھے، اور تبوک میں جانے کے بعد جو چندہ کیا تھا چندے کا سامان بھی پورا ہو گیا، لمبا چوڑا سفر تھا، اور اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور آ کر یہ واقعہ نہیں بلکہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں عائشہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عطا بن ابی رباح کی زبان سے جملہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے، اشکبار ہو گئی، حضرت عائشہ رو دیے اور رو کر کہنے لگی اے میرے بھائی اللہ کے رسول کی کون سی بات عجیب نہ تھی، میرے نبی کی میرے سرکار کی زندگی کا ہر لمحہ عجیب تھا، ہر شعبہ عجیب تھا، جب تم پوچھنے ہی آیا ہے تو سن میں تجھے ایک عجیب بات سناتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عطا بن ابی رباح سے فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب بات سنو، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کو میرے حجرے میں آئے، لحاظ اوڑھ کر سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اے ابو بکر کی بیٹی، میری عائشہ بھی نہیں کہا، میری حمیرہ بھی نہیں کہا، بلکہ کہا اے ابو بکر کی بیٹی چھوڑ، کیا میں نماز نہ پڑھوں؟ بات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد لحاظ میں سوئے ہوئے نبی اپنے پاپا اپنی عائشہ سے کہہ رہے ہیں اے ابو بکر کی بیٹی چھوڑ، کیا میں نماز نہ پڑھوں؟
رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہچکیاں نکل رہی ہے، میں سوئی ہوئی ہوں، نیند نہیں آتی میرے پیغمبر کے رونے کی، اور اس کی ہچکیوں نے مجھے بھی نیند سے جگا دیا، اور پھر رکوع میں بھی اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں، اور پھر سجدے میں بھی سجدے میں جا کر اللہ کی کبریائی اور اللہ کے علوم شان بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے صبح صادق ہو گئی، اور صبح صادق ہونے کے بعد حضرت بلال حبشی آئے، اور بلال حبشی نے آ کر کاشانہ عائشہ پر حضرت عائشہ پر دستک دینے کے بعد کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نماز میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت بلال فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، مصلی امامت آپ کی امامت کے انتظار میں ہے، سب نماز کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چوکنے ہوئے، حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ کتنا رو گے، کتنی گریا گزاری کرو گے، امت کے لیے کتنا رو گے؟ اللہ نے آپ کو تو بخش دیا ہے، آپ کے تو اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اگر ہوئے بھی ہیں تو معاف ہے، آپ کے لیے تو معافی کا اعلان رب نے کر دیا ہے، پھر اتنا کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رب نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے تو پھر میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں جس رب نے میرے گناہ معاف کر دیے ہو، جس رب نے مجھے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے، جس رب نے مجھے اتنی تندرستی عطا فرمائی کہ مسلح پر پوری رات عبادت کے لیے کھڑا کر دیا، یہ اس کا احسان ہے، اور اس کے احسان کے بدلے میں شکر ادا نہ کروں؟ جب ایسا شکر ادا کیا جاتا ہے تو پھر رب نعمتوں میں برکت دیتا ہے اور اپنی پکڑ سے بچا لیتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اور زبان پر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو اچانک پکڑ لیتا ہے، اور ایسی پکڑ کہ ان کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور کامیابی اور کامانی کا قاعدہ بیان فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے، گاؤں والے، دیہات والے، شہر والے، ملک والے، علاقے والے، جہاں بھی جو بھی رہتا ہے وہاں کے رہنے والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر اہل قرآن بستی والے، وَاتَّقَوْا آمنوا واتقوا ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات، ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، من السماء والارض، آسمانوں کے بھی زمینوں کے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور ان کے لیے ہم ساری کی ساری راحتوں کے انتظام کر دیتے، زمین سناؤ گلے لگتی، آسمان بھی نعمتوں کے بوچھار کر دیتا۔ اس آیت کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے سیدھا سادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا، اور بارش کے ذریعے سے اناج غلے، سبزہ، چارہ اور پھل فروٹ، یہ سارا کا سارا ہم دروازے کھول دیتے اور آسمان سے گرتا، اور اللہ یہ ساری چیزیں اگا دیتا، اور ان ساری چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا، ساری کی ساری قوم اور ساری کی ساری انسانیت، سارے علاقے والے، بستی والے، شہر والے، گاؤں والے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے، اور ہم ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے رہیں گے جب تک بندے ہماری طرف متوجہ رہیں گے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب نیکی کا، ایمان کا اور تقوی کا جب لوگ اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی اندھیری میں بارش برساتا ہے، دن میں بارش ہوتی ہے تو انسان کو بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہے، کاروباری اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی بہت ساری دقتیں ہوتی ہے۔ فرمایا جب نیکی، ایمان اور تقوی اختیار کیا جاتا ہے تو رات کے اندھیرے میں اللہ بارش برساتا ہے، اور بجلی بھی ایسی کہ ان کے کانوں تک اس کی آواز تک نہیں جانے دیتا اللہ، اور پھر صبح میں سورج نکال دیتا ہے تاکہ سورج کی تپش کی وجہ سے زمین پر گری ہوئی بارش سوکھ جائے اور کھیتیاں سیراب ہو گئے، اور کھیتیوں میں جو اناج
اور جو بیج بوئے ہیں اس کو سورج کی کرنیں اور شعاعیں ملے، جس کی وجہ سے فصل اچھی سے اچھی ہو۔ اور روایتوں میں آتا ہے جب لوگ ایسا کریں گے تو اللہ ایسا کرے گا، لیکن دن میں بھی کڑاکے ہو، بجلیاں کرتے، بجلیاں گرے، نقصان ہو جائے، نقصان میں بارش ہو جائے اور ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے، سیلابی شکل اختیار کر لیں تو سمجھو کہ رب ناراض ہو گیا ہے۔ ورنہ اللہ کا آسمان و زمین سے برکات کے دروازے کھولنے کا وعدہ کرتا ہے، اس کے لیے دو شرطیں لگائی، ایمان اور تقویٰ۔ ایمان اور تقویٰ ہوگا تو اللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ برکت کہتے کس کو ہے تو فرمایا برکت ایک تقدس چیز ہے جس کی مقدس برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقدس ذاتیوں کا انسانوں کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں اور اس کو کر کے بتاتے ہیں کہ برکت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری چیزوں میں برکت دے دیتا ہے، ایک برکت اس کو کہتے ہیں کہ ظاہری چیزوں میں برکت ہو جائے، اور ظاہری چیزوں میں برکت جیسا کہ فرمایا تھوڑا سا کھانا بہت سارا کو کافی ہو جائے اس کو برکت کہتے ہیں، اور یہ ظاہری چیز میں برکت ہوئی۔ اس کے بارے میں جب بھی میں روایت سنا رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تبوک کے موقع پر جب کہ ہمارے پاس سامان ختم ہو گیا، سارے بھوکے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ جا کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں ختم ہو گئی، ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ یا رسول اللہ ہمارے جو اونٹ ہے ہم ان اونٹوں کو ذبح کر کے ہماری خوراکی ضرورت کو پورا کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور کہا جن اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ سے تبوک تک آئے ہو انہیں اونٹوں کو ذبح کرنے لگو اور اس کا گوشت کھاؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اجازت ملنے پر یہ کام شروع ہونے لگا تو حضرت عمر نے روکا اور حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اجازت دے دی اونٹوں کو کاٹنے کی اور ذبح کرنے کی اور اس کے گوشت کھانے کی۔ فرمایا لوگ پریشان ہیں، کچھ اسباب نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو اس کے لیے اجازت دے دی کہ اونٹ کو کاٹ کر اپنی ضرورت پوری کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ایسا ہوگا، عمر کہہ رہے ہیں اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی عمر کو، یا رسول اللہ اگر اجازت ملنے پر لوگوں نے سواری کے اونٹ ذبح کر دیے تو پھر واپس جانا ہے، سواریاں نہیں ہوگی تو دقتیں اور پریشانیاں ہوگی، اتنا لمبا چوڑا سفر کرنا ہے اور اتنے لمبے چوڑے سفر میں اگر سواریاں نہیں ہوگی تو پھر دقتیں بڑی ہوگی، پریشانیاں بڑی ہوگی۔ یا رسول اللہ اس کے بجائے آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، عمر آپ کو فیصلہ نہیں سناتا، عمر کی تو رائے صرف یہ ہے، عمر تو کہنا یہ چاہتا ہے ظاہری اسباب یہ دکھائی دیتے ہیں اگر جانور ختم ہو گئے، اونٹ ختم ہو گئے، سواریاں ختم ہو گئی، سفر کرنا پریشان ہو جائے گا، دقتیں بڑی ہو جائے گی، اس کے بجائے یا رسول اللہ اعلان دے دو کہ جس کے پاس جو کچھ بھی کھانا بچا ہو وہ لے کر آئے اور آپ کے پاس سب حاضر ہو لے کر اور پھر آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی برکت کی دعا سے کام بن جائے، سواریاں بچ جائیں اور لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تیری بات صحیح ہے، یہ عمر صحیح کہا تو نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آواز لگا دو مجمع میں، لشکر میں آواز لگا دو اور لشکر کو کہہ دو میرے صحابہ کو کہہ دو جس کے پاس جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، جس مقدار میں ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا چمڑے کا دسترخوان بچھا دو، چمڑے کا دسترخوان بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں چمڑے کا دسترخوان بچھایا، اب لوگ لے کر آ رہے ہیں، کوئی مٹھی بھر چنا لے کر آیا، کوئی مٹھی بھر کھجور لے کر آیا، تو کوئی چھوٹے چھوٹے چند ٹکڑے روٹی کو لے کر آیا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا، یہ تھوڑا سا سامان اس چمڑے کے دسترخوان پر ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھا، ان تھوڑی سی چیزوں کو دیکھا، اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا مجمع، ان کے لیے یہ چند کھجور، یہ چند کھجوریں، یہ چند مٹھی بھر چنے اور یہ چند ٹکڑے
یا اللہ یہ میری امت، یہ میرے صحابہ، یہ میرے بندے دین کی محنت بھوکے پیاسے کر رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، اے اللہ تیرا پیغمبر، تیرا حبیب جس کو تم نے اپنا حبیب بنایا، تیرا حبیب آنسوؤں کی برسات میں تجھ سے التجا کرتا ہے، یہ چند چیزوں میں برکت دے دے، ظاہری چیز میں برکت، فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ نبی کی دعا ہے، اللہ نے اس میں برکتوں کے فیصلے فرما دیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ چند ٹکڑے دکھائی دیتے تھے، چند کھجوریں دکھائی دیتی تھی، چند چنے دکھائی دے رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہزاروں صحابہ کو، حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر تھا تبوک کے وقت، اللہ کے رسول نے فرمایا دسترخوان پر کھانا شروع کرو، وہی چیزیں ہیں، کہیں آسمان سے نہیں اتری ہے، وہی چند ٹکڑے وہی کھجوریں، کہاں بٹھاؤ اور کھانا شروع کرو، 1,00,000 صحابہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے 1,00,000 کا مجمع، یہ چند ٹکڑے اللہ کے رسول کہتے کھانا بٹھا دو، سب کو کھانے کے لیے بٹھاؤ، باری باری بیٹھنے لگے اور کھانا شروع کیا، لوگ اپنی اپنی طاقت کے مطابق کھاتے تھے، جس کی جتنی طاقت پیٹ بھرنے کی تھی اتنا کھایا، شکم سیر ہو گئی، پیٹ بھر گیا، ایسا نہیں کہ دوسرے کی یاد کر کے بھوکے رہے ہو کہ تھوڑا ایک دو والے کھا لے تاکہ دوسرے بھی کھانے والے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب نے کھایا، اتنا کھایا کہ سب کا پیٹ بھر گیا، اتنی دنوں کی ساری بھوک مٹ گئی، پھر دوسرا آتا، سامان تو اتنا ہی رہتا، دوسرے آتے، ایسے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں چند آدمیوں کا کھانا 1,00,000 سے زیادہ نے کھایا، اور کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا سارے کے سارے اس کو بھر بھی لو، ہاں یہ ایمان کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب نے اپنے اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا، اسٹاک کر لیا، جمع کر دیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب کے اسٹاک کے بعد بھی ہم نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ پہلے رکھا تھا، دسترخوان میں اتنا ہی تھا جتنا پہلے رکھا تھا، صاف پڑ گئے، ہم نے عمر سے فرمایا، عمر نے فرمایا یا رسول اللہ رب نے برکت دے دی، رب نے آسمان زمین کے دروازے کھول دیے، اور اللہ بالقرآن آمنوا واتقوا وفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول لیتے ہیں جب لوگ اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آمنو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ ظاہری چیز میں برکت ہے۔ اس لیے حدیث میں ترمذی شریف کی روایت سنا دوں، ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن کو، اپنی تھالی کو اپنی انگلی سے برابر صاف کرو، اور پھر صاف کر کے اس انگلی کو چاٹ جاؤ، ترمذی شریف کی روایت، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھانے میں کون سے دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ہو سکتا ہے تم نے سیر کھانا کھایا، تھالی بھر کے کھانا کھایا، اس میں برکت نہ ہو، یہ تھالی میں چپکی ہوئی چیزوں میں جو انگلی پلی اور چاٹی اس میں سے کسی ایک دانے میں برکت ہو، اس لیے فرمایا برابر صاف کرو اور اس کو چاٹ جاؤ، ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہو۔ تو ظاہری اسباب میں اللہ برکت دیتا ہے کہ پانی تھوڑا ہے اور آدمی زیادہ ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور تقوی کی وجہ سے اس میں برکت دے دیتے ہیں، اور تھوڑا سا پانی پورے کے پورے مجمع کو کافی ہو جاتا ہے، سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یہ ظاہری برکت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وقت میں برکت دے دیتا ہے، وقت میں برکت دے دیتا ہے، اور وقت کی برکت یہ ہے، صحیح معلوم عرفان لکھتے ہیں وقت کی برکت یہ ہے کہ جو آدمی 12 گھنٹے میں کام نہیں کر سکتا، کوئی آدمی 1 گھنٹے میں 12 گھنٹے جیسا کام کر دیتا ہے، کوئی آدمی ہفتے میں نہ کر سکے، کوئی آدمی 1 دن میں کر دیتا ہے، کوئی مہینے میں نہ کرے وہ ہفتے میں کر دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر بیان القرآن ہے، 1000 کتابیں لکھی،
بلکہ 1000 سے بھی زیادہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ نے ان کے وقت میں ایسی برکت دی کہ 1000 سے زیادہ کتابیں تو لکھی، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 10 پارے قرآن شریف پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ بھی چلتی تھی، مریدوں کو بھی سبق دینا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 200-400 خط آتے تھے، اور 200-400 خطوں کا خود لکھ کر جواب دیتے تھے۔ اتنا سارا کام ایک دن میں کرتے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ نے ان کے وقت میں کتنی برکت دی ہوگی، اور ایک وقت میں اتنا ایک دن میں اتنا سارا کام کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی۔ اسی طریقے سے مفسرین فرماتے ہیں، صاحب در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر بہت تھوڑی ہوئی، لیکن انہوں نے اس تھوڑی سی عمر میں اتنا کام کیا کہ روزانہ کئی ہزار رکعتیں نفل کرتے ہیں، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت بھی روزانہ پابندی سے کرنا ہے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی، تھوڑی سی عمر میں بہت بڑا کارنامہ کر کے گئے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ کی طرف سے وقت میں برکت ہے، اور پھر اسی وقت کی برکت کے مطابق ہارون رشید کا بیٹا، جس کے متعلق مفسرین نے لکھا، جس کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن اس کے حوالے سے نہیں، میں آپ کو آپ بیٹی کے حوالے سے سناتا ہوں کہ ہارون رشید کا بیٹا زہد و تقویٰ کے معیار پر پہنچا ہوا، ابھی تو بہت کم عمر ہے، ابھی تو بالغ ہوئے 15-16 سال کا بچہ ہے، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتا بادشاہ کا بیٹا ہے، اور اپنے سر پر ایک پرانی لنگی باندھتا ہے، امامے کی جگہ پر پرانی لنگی اور تہبند کو باندھتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں آیا تو درباریوں نے دیکھ کر کہا، دیکھو بادشاہ کا بے وقوف بیٹا آ گیا، دیکھو بادشاہ کا احمق بیٹا آ گیا، جس کی بے وقوفی اور احمقائی کی وجہ سے امیر المؤمنین ہارون رشید دوسروں کی نگاہ میں رسوا ہو گئے ہیں۔ دوسرے سلاطین کے پاس ان کی اتنی وقت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اس بے وقوف بیٹے کی وجہ سے، کیسا گنڈا فقیرہ جیسا۔ درباری لوگ یہ کہنے لگے، اگر بادشاہ امیر المؤمنین اس کو سمجھائے تو کوئی بات بنے۔ جب دربار پورا ہوا، ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو بلا کر اس کو سمجھایا، کہا بیٹا تیری وجہ سے میری بے عزتی ہوتی ہے، بیٹا تیری وجہ سے میری ناک کٹتی ہے۔ تو بیٹا باپ کے سامنے کو جواب تو نہیں دیتا، صرف اتنا کہتا ہے، مفسرین لکھتے صرف اتنا کہا، ابا آپ جو دنیا میں لگے ہوئے ہو نا، جو آپ دنیا داری میں لگے ہوئے، حالانکہ ہارون رشید تو بہت بڑے اللہ والے تھے، پھر بھی بیٹا کہتا ہے ابا آپ جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، دنیا داری کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ ابا اگر آپ کی میری وجہ سے وضیعت ہوتی ہے، میری وجہ سے رسوائی ہوتی ہے، تو آپ کا بیٹا آپ کا گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور باپ سے کہا میں آپ کے گھر سے جدا ہو رہا ہے، اور جدا ہوتے وقت کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس وہی پتے پرانا کپڑا تھا، ہاتھ میں قرآن شریف لیا، اور کہاں پہ رخصت ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا میری انگوٹھی کو لے جا، ماں نے اس کو ایک انگوٹھی دی، ماں کے دینے پر بیٹے نے انگوٹھی لے لی، اور کہا بیٹا ضرورت آ جائے، ضرورت پڑ جائے، حالات بگڑ جائے تو انگوٹھی بیچ کر اپنی ضرورتیں پوری کر لینا۔ اس لیے ماں نے انگوٹھی دی ہے، بیٹا ماں کی انگوٹھی لے کر قرآن شریف لے کر روانہ ہوا، اور بغداد سے بصرہ پہنچ گیا، اور بصرہ جانے کے بعد منڈی میں کھڑا ہو گیا، جہاں مزدور کھڑے ہوا کرتے تھے، وہ بھی مزدوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ کوئی مجھے مزدوری پر لے جائے۔ عامر بصری فرماتے ہیں، عامر بصری میرے گھر کی دیوار گر گئی اور اس کو بنوانا تھا، اس لیے میں پہنچا مزدور کی تلاش کے لیے، اور مزدور نے ملا، ایک بچہ بیٹھا تھا، لوگوں نے کہا اس کو لے جاؤ یہ مزدوری کرے گا۔ لمبی چوڑی داستان مختصر کر دیتا ہوں، کہا کہ میں اس کے پاس گیا، کہاں بیٹھے کام کرو گے؟ تو کہاں مزدوری کرنے کے پیدا ہوئے ہیں، ضرور کریں گے۔ کیا کام کرانا ہے؟ کہاں کے گارے مٹی کا کام کرانا ہے، مہمانی کا کلیے کا کام کرانا ہے، کرو گے؟ کہاں کروں گا، لیکن دو شرط ہے، پہلی شرط ہے 1 دینار اور آدھا، کیا اس کا کیا نام بھول گیا میرا،
واقع ایسا کچھ ہے، وہ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا، یعنی دینار کا چھٹا حصہ ہے، اتنا لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگا تو مجھے نماز پڑھنے جانا ہوگا، اس وقت کام نہیں کروں گا۔ یہ دو شرطیں منظور ہے تو آنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دونوں شرطیں منظور کر کے لے کر آیا، اس نے کام کیا، شام ہوئی چلا دیا، پھر میں دوسرے دن گیا، نہیں ملا، لوگوں نے کہا یہ تو صرف سنیچر کے دن ہی کام کرتا ہے، دوسرے دن کام نہیں کرتا ہے، دوسرے دن بیٹھتا ہے اسی مزدوری سے پورا 6 دن کا کھانا کا وغیرہ کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دوسرا کچھ نہیں کرتا۔ میں نے اس کام کے لیے 1 ہفتے تک اس کا انتظار کیا، دوسرے سے نہیں کراؤں گا، اسی کے پاس کراؤں گا۔ جب دوسرے سنیچر کو گیا تو میں نے دیکھا وہ قرآن کر رہا تھا، میں اس کو لے کر آیا، میں چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ گھاڑا ڈالتا ہے، اینٹیں خود بخود آ کر اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور ایک آدمی 10 آدمیوں کے برابر کام کرتا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کی اوقات میں بھی اللہ برکت دیتا ہے اور ان کی روزی میں بھی اللہ برکت دیتا ہے، کہ ایک دینار سے اس کا کام پورے دن کا چل جاتا، پورے ہفتے کا چل جاتا ہے۔ یہ اللہ اوقات میں برکت دیتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سمجھایا ہے، لیکن لوگ ناشکری کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ تک حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہاں سے سنیں گے۔ اللہ نے بڑی عجیب انداز میں واقعہ بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، مجرم بن کر آئے ہیں، ظالم بن کر آئے ہیں، آپ کی در پر آئے ہیں، آپ کی در پر تو معافی ہی معافی ہے۔ اے اللہ، مجرموں کو، ظالموں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب گنہگاروں کو معاف کر دیجئے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ یا اللہ، اس سے بہتر چانس کہاں ہو سکتا ہے، اس سے بہتر وقت کب ہو رہا جبکہ مغفرت کا عشرہ مل رہا ہے، افطاری کی تیاری ہو رہی ہے اور اجابت دعا کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور مغفرت کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اے اللہ، مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے غفور الرحیم، مغفرت بھی فرمائیے، رحم بھی فرمائیے۔ اے غفار الذنوب، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے ستار العیوب، ستاری فرما دیجئے عیوب پر۔ اے اللہ، آج تک آپ نے ستاری فرمائی ہے، موت تک ستاری فرمائیے، میدان محشر میں بھی ستاری فرمائیے اور جنت الفردوس کو جگہ نصیب فرما دیجئے۔ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، ہم سے پوری امت سے راضی ہو جائیے، ہماری پوری امت کی بگڑی بنا دیجئے، ہماری پوری امت کی حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں پوری امت کا عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آنے والے حالات اور مصیبتوں پر صبر کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ، صابر بھی بنائیے، شاکر بھی بنائیے۔ اے اللہ، اے اللہ، بدعمالیوں کی وجہ سے یا اللہ اچانک کی پکڑ سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ایسی اچانک کی پکڑ کے شعور تک نہ ہو، خبر تک نہ ہو، اچانک آ جائے۔ یا اللہ، ایسی اچانک کے حالات سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، آپ کی تدبیروں سے، اے اللہ کی خفیہ تدبیروں سے، اے اللہ ہمیں آگاہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے، دنیا آخرت بھلی بنا دیجئے۔ یا اللہ، دعاؤں کو اپنے بدن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔